سورۃ فاتحہ شریف کی آج ہم آیت نمبر 7 پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ رب کائنات جل وعلا نے بندہ مومن کی زبان سے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، کہ پروردگار تو مجھے اس راستے پر چلا جن لوگوں کے اوپر تو نے انعام کیا، یعنی جہاں تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تو نے اکرام و انعام فرمایا ہے، جس راستے پر وہ لوگ ہیں مجھے بھی تو ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اور ہر بندہ نماز میں یہ دعا پڑھتا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا، ولا الضالین، اور نہ ہی بہکے ہوئے لوگوں کا۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے، یعنی جس میں فرمایا گیا الصراط المستقیم، کہ سیدھا راستہ۔ اب اس صراط مستقیم کی یہ تفسیر ہے۔ اس سے مراد جو ہے ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان اور انعام فرمایا، اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور احسان فرمایا ان کو بھی رب کائنات نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 میں بیان فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی بھی فرما برداری کرے اور اس کے حبیب کی بھی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین، اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں۔ یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور اس کے حبیب کی اطاعت کرتا ہے تو اسے پھر ان ہستیوں کی صحبت عطا ہوگی، ساتھ نصیب ہوگا، یہ ان کے ساتھی بنے گی۔ کن کے؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین لوگ ہیں۔ اس بندے کو ان کا قرب حاصل ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے ہمیں دو اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں کہ جن امور پر بزرگان دین کا عمل رہا ہو وہ صراط مستقیم میں داخل ہے۔ جن پر ہمارے بزرگ جو ہیں وہ عمل کرتے آئے ہیں وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے، یعنی علماء عمل کرتے آئے ہیں، عالم لوگ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دوسری بات کا ذکر کیا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مکاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے۔ انتخاب جو ہے وہ درست کرنا پڑے گا، کسی ایسے کامل مرشد کی پیروی کرنا پڑے گی جو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرے، جو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پر نہ چلے بلکہ حضور کی شریعت کی مخالفت کرے، تو ایسا بندہ کامل پیر نہیں ہو سکتا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہی بات فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے تحت کہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، غلطیوں اور گمراہیوں کی جگہوں سے اسے بچائے۔ یہ کسی کامل مرشد کی بیعت کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ اسے غلطیوں سے بچائے، اسے گمراہیوں سے بچائے، اسے غلط کاموں سے بچائے۔ تو اب جو خود غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو خود گمراہیوں میں ڈوبا ہوا ہو، وہ کیسے اپنے مرید کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ جو خود سود کی دلدل میں پھنسا ہوا ہو، جو خود زنا کے چنگل میں پھنسا ہوا ہو، تو ایسا پیر کیسے اپنے مرید کی رہنمائی کر سکتا ہے جو خود افیون کا دھندا کرتا ہو؟ یعنی اس طرح کے غلاظت کے کاموں میں خود سے جو ملوث ہو تو پھر وہ کیسے دوسرے بندے کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ قرآن میں کیا حکم ہے؟ رب کائنات نے بندہ مومن کی زبان سے فرمایا کہ صراط الذین انعمت علیہم۔ بندہ مومن یہ عرض کرتا ہے کہ پروردگار مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرما، اور راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب جو سود کھا کر اللہ سے اعلان جنگ کرے، اللہ کے
احکامات کو نظر انداز کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ اعلان جنگ کر دے، تو اب وہ کیسے رہنمائی کرنے کے قابل ہے، وہ کیسے پیر کہلوانے کے قابل ہے؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہے۔ اور اب ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو پیر بھی کہے لیکن حضور کی شریعت کی دھجیاں بکھیرے کہ 3 طلاقیں دے کے عورت کو اپنے گھر میں رکھ لے، تو پھر ایسا بندہ لائق تعظیم نہیں ہے، ایسا بندہ تو پیر کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ایسے کامل پیر کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے، جو خود گناہوں کی دلدل میں گرا ہوا ہو، جو خود غلطیوں میں ڈوبا ہوا ہو، جو خود گمراہیت کے راستے پر ہو، وہ دوسروں کو کس سے بچا سکتا ہے؟ کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے۔ کیا ہے؟ نقص غالب ہے، اور ان کی عقلیں حق کو سمجھنے سے قاصر ہیں، حق بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی ہے، اور صحیح اور غلط میں وہ امتیاز کرنے سے بھی قاصر ہیں۔ تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناقص شخص پیروی کرے، یہاں تک کہ اس کامل شخص کے عقل کے نور سے اس ناقص شخص کی عقل بھی مضبوط ہو جائے۔ یعنی کوئی ایسا بندہ ہو، راہبر ہو، رہنما ہو، جو قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والا ہو۔ ایک ناقص بندہ جو ہے جب اس کی پیروی کرے گا، اس کی اتباع کرے گا، اس کے طریقے پر چلے گا، تو اس کی جو ناقص عقل ہے وہ بھی کامل ہونا شروع ہو جائے گی، اس کے ذہن سے جہالت نکل جائے گی، اس کا دل جو مردہ ہو چکا تھا وہ ختم ہو جائے گا، لیکن وہ نور سے منور ہونا شروع ہو جائے گا، وہ علم کی طرف آئے گا، کسی عالم کی مجلس میں بیٹھے گا یا کسی ایسے کامل پیر کی مجلس میں بیٹھے گا جو قرآن اور حدیث کا پڑھنے والا ہو، جو شریعت کی دھجیاں بکھیرنے والا ہو۔ وہ تو خود گمراہ ہو چکا ہے، وہ دوسرے کو ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے کسی بندے کو غلطیوں سے، گناہوں سے نکال کر سیدھے راستے پر لگا سکتا ہے؟ تو انسان کو اپنا انتخاب درست کرنا چاہیے۔ اب آیت کا دوسرا حصہ ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر تو نے غضب فرمایا، اور نہ بہکے ہوئے لوگوں کا راستہ ہو، مجھے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلا، جو گمراہ ہیں، جو بد دین ہیں، جو بد مذہب ہیں، جو خود گمراہ ہو چکے ہیں، ایسے لوگوں کے راستے سے مجھے بچا لے۔ اب امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات کو بیان کیا کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بد عمل لوگ ہیں، جن کا عمل ہی درست نہیں ہے، جن کا عمل قرآن کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی ٹکراتا ہے، یعنی حضور کی تعلیمات کو بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو بھی وہ نظر انداز کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو بد عمل قرار دیا گیا ہے، اور اس آیت مبارکہ میں اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن اور حدیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ غیر المغضوب کے اندر وہ لوگ آتے ہیں، اور ولدضالین کے اندر کون لوگ آتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بہکے ہوئوں سے مراد بد عقیدہ لوگ ہیں، یعنی جن کا عقیدہ ہی درست نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، بلکہ وہ قرآن اور حدیث کے خلاف چلتے ہیں۔ بعض علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی ہیں، اور بہکے ہوئے لوگوں سے مراد عیسائی ہیں، جیسا کہ سنن ترمذی شریف کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد، اعمال، سیرت، صورت، ہر اعتبار سے یہودیوں، عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے، نہ ان کے طور طریقے اپنائے، نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے، اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے۔ ہمارے پاس معیار زندگی حضور کا بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے کہ جو حضور کا طریقہ ہے، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا، اب اس کے ایمان کی یہ آواز ہے کہ وہ حضور کے طریقے پر چلے، یہودیوں، نصرانیوں، کفار، مشرکین کے طریقوں کو چھوڑ دے، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائے، اپنے آپ کو قرآن اور سنت کے سانچے میں ڈالے، اور اس میں اس کے لیے دونوں جہان کی سعادتیں ہیں، نیک بختیاں ہیں۔ آیت مبارکہ میں لفظ استعمال ہوا ولدضالین، بعض لوگ اس کو ولدضالین کو
वलद्वालीन पढ़ते हैं, उनका ऐसा करना ये हराम है। यानी वलद्वालीन को वलद्वालीन पढ़ना ये हराम है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि दुआद, ज़्वा, ज़ैल और ज़ा ये सब हुरूफ मुतबाइना हैं। क्या हैं? एक दूसरे से ये जुदा हैं। हुरूफ मुतगायरा हैं, हुरूफ मुतबाइना हैं, ये एक दूसरे से जुदा हैं। दुआद जो है, दुआद, ज़्वाद कोई मखरज नहीं है, ज़्वा और चीज़ है, ज़्वाद और चीज़ है। अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक दुआद जो है ये सही है, और दुआद का मखरज है कि इसको ज़ुबान के बगली किनारे से अदा किया जाता है। दुआद का मखरज है, ज़्वाद का कोई मखरज नहीं है। आला हज़रत ने फतावा रज़विया में इसको हराम करार दिया है कि अगर कोई वलद्वालीन पढ़ता है, यानी दुआद को किसी भी मकाम पे ज़्वाद की सूरत में पढ़ता है। इनमें से किसी को दूसरे से तिलावत कुरान में कसदन बदलना, यानी अब दुआद है तो उसकी जगह पे ज़्वा को ले आना, तो ये उसकी जगह उसे पढ़ना, नया हरफ अपनी तरफ से निकाल कर पढ़ना, नमाज में हो या खा बैरून नमाज हो, हराम कती है और गुनाह अजीम है। इफ्तिरा अलल्लाह और तहरीफ किताब कुरान मजीद है। ये कितनी बड़ी बात है कि कुरान के हरफ को अपने तरीके पर बदल देना। जो मखारिजी हुरूफ हैं, जो उसूल मखारिज हैं, यानी जो ज़्वाद के नाम से मखरज पढ़ा जाता है, ऐसा कोई मखरज नहीं है। दुआद है और इसको दुआद ही पढ़ा जाएगा और ज़बान के बेबगली किनारे से अदा होती है। अब अगर कोई बंदा किसी भी हरफ को दूसरे हरफ से बदल देता है, यानी है तो दुआद, इसको अपनी तरफ से ज़्वाद पढ़ देता है, अब उसने क्या किया? आला हज़रत कहते हैं कि ये हराम कती है, गुनाह अजीम है, इफ्तरा अलल्लाह है, यानी अल्लाह के ज़ात के ऊपर झूठा इफ्तरा बांधना है, और तहरीफ किताब करीम है। हुरूफ से बचना चाहिए। कुरान को तजवीदी कवानीन के मुताबिक पढ़ने का हुक्म है। अगर कोई तजवीद के मुताबिक नहीं पढ़ता है तो फिर वो गुनाह करता है, क्योंकि उससे गलतियां वाक़ई होंगी। आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ की 6ठी जिल्द के अंदर 2 रिसाले लिखे हैं, जिसमें आपने दुआद के हवाले से वजाहत बयान की कि सही मखरज दुआद है और इसको दुआद ही पढ़ना चाहिए, ज़्वाद इसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये हराम है। आमीन, अक्सर हम सूरत फातिहा शरीफ पढ़ते हैं, उसके आखिर में कहते हैं आमीन। आमीन जो है ये कुरान का लफ्ज़ नहीं है। तो आमीन जो है इसका एक तो माना है अल्लाह तबारक व तआला तू कबूल फरमा, दूसरा माना है कि अल्लाह तू इसे ऐसा ही कर दे जैसा मैं चाहता हूँ। यानी ये सूरत फातिहा शरीफ हम पूरी पढ़ते हैं तो उसके आखिर में हम आमीन कहते हैं। ये कुरान मजीद का कलिमा नहीं है। नमाज के अंदर और नमाज से बाहर जब भी सूरत फातिहा शरीफ ख़त्म की जाए तो उसके बाद आमीन कहना ये सुन्नत अमल है। और अहनाफ के नज़दीक नमाज में आमीन बुलंद आवाज़ से नहीं कही जाएगी, बल्कि आहिस्ता आवाज़ में आमीन कही जाएगी। तो ये सूरत फातिहा शरीफ की आज हमने आखिरी आयत मुबारक पढ़ी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।